اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے حضور میں یہ دعا پیش کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، ہمارے دل کو نماز، قرآن، مسجدوں کی محبت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اور انسانوں میں ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، ان کے خاندان کے لیے ہو، ان کے صحابہ کے لیے ہو، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ یا اللہ میں تیرے حضور یہ دعا بھی پیش کرتا ہوں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان انسانوں کے اوپر رحم اور کرم عطا فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ چاہے تو اچھے انسانوں کے ذریعے ان ظالموں کے اوپر عذاب نازل کر، یا تو اپنی رحمت سے کوئی ایسا عذاب ان برے انسانوں کے اوپر نازل کر جو مظلوموں کو تکلیف دے رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان سے اچھی بات نکلے، اور جو غلط بات نکل جائے غلطی سے یا جان بوجھ کے، اس کے لیے تو بھی ہمیں معاف کر دے، اور لوگوں کے دل میں بھی ہمارے لیے رحمت عطا فرما۔ میں اپنے تمام پیارے دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو خیر مقدم کرتا ہوں اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صبح کے وقت اپنے بیٹے کے ساتھ پارک گیا تھا، اور وہاں میں نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی۔ اور ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبت پیار کے ذریعے میں اپنے بیٹے کی بھی کسی بات پہ تربیت کروں، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی کوئی دیکھے اس تک بھی وہ ایک اچھا پیغام اور اچھی بات پہنچ جائے۔ ویڈیو بہت اچھی تھی، اور میں اور میرے بیٹا انگریزی میں ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ہمارا خواہش یہ ہے کہ اس جنریشن کی طرف بات جائے زیادہ تر جو کہ ہماری اردو زبان سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ پیغام اتنا اچھا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کی ایک اردو ویڈیو بھی بناؤں۔ تو میں آپ کے ساتھ وہی انفارمیشن جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کی تھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے میں نے اس سے بات کی تھی میں آپ سے بالکل اسی طرح سے بات کروں گا، کیونکہ جو تسلسل میں نے اس کے ساتھ بنایا تھا اس تسلسل کو بنانا اور برقرار رکھنا ضروری ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو میں نے اخیر میں اپنے بیٹے کو اور اس ویڈیو کے ذریعے باقی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، اور میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ بچپن سے ہم لوگوں نے ایلینز کے بارے میں بہت سنا ہے کہ ایلینز جو ہیں وہ دوسری دنیا کی مخلوقات ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں کسی سیارے پہ رہتی ہوں اور ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا، یا وہ ہو سکتا ہے اس سولر سسٹم سے باہر کسی سیارے پہ رہتی ہوں اور ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں قرآن حکیم میں سب سے پہلے ہی سورہ الفاتحہ میں رب العالمین کا لفظ پڑھنے کو ملتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جنات، انسانوں، چرند پرند اور مائکرو آرگینزمز جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہو گئے،
آپ کا دل نہیں کیا کہ اسکول کو چھوڑو اور اب آپ کا دل کرتا ہے آپ اسکول جاؤ. بے شک آپ کا واپس دل کرتا ہے گھر آنے کے لیے, چھٹی ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ واپس اپنے والدین کے پاس آ جاؤ, لیکن وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اب آپ کے لیے انگزائٹی کا آپ کو انگزائٹی نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی بابا بالکل ایسی بات ہے. میں نے اس سے پھر ایک اور سوال کیا, میں نے کہا آپ کو ایگزامز اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کہا بابا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا ہے تمہیں کیوں اچھے لگتے ہیں بیٹا؟ تو وہ کہتے ہیں بابا مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ, بلکہ نہیں, میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو کس وجہ سے ایگزامز پسند ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ مجھے آنسرز آتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ ایک قدم آگے چلے گئے ہو, میں پوچھ رہا ہوں کو ایگزامز کا کانسیپٹ اچھا لگتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے آنسرز آتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی کیونکہ تیاری مکمل ہے, آپ پورا کا پورا اپنا سلیبس جانتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ جاؤ گے پیپر میں کچھ لکھو گے تو اچھا لکھو گے, اسی لیے آپ کو ایگزامز اچھے لگتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی بابا مجھے اسی لیے اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو نہ آتا ہو اپنے پرچے میں کیا لکھنا ہے, ایگزام میں کیا پروڈیوس کرنا ہے, تو کیا آپ کو پھر ایگزام اچھا لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ اگر میں فیل ہو گیا تو میں روؤں گا. میں نے کہا تو رو گے کیوں؟ کہتے بس میں روؤں گا. تو پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا, میں نے کہا آپ اس لیے رو گے کیونکہ آپ کے دوست جو ہیں وہ پاس ہو کے آگے چلے جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے, اور وہ خوبصورت زندگی جو آپ نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ بنائی ہے وہ ساری زندگی آگے بڑھ جائے گی اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے, اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو کھو دو گے. اس کو بات سمجھ میں آئی. پھر اس نے مزید خود کہا, اس نے کہا کہ مگر مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے ایگزامز میں پاس ہونا کیونکہ مجھے اس کے بعد گفٹ ملتا ہے. میں نے کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یس یو آر رائٹ. آپ جب پاس کرتے ہو, سارا سال محنت کرتے ہو, اس کے بعد آپ ایگزام کو کلیئر کرتے ہو تو ہم بھی خوش ہو کے آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں. میں نے کہا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فیل ہوتے ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کیا ہوگا بابا؟ تو میں نے اسے یہی پھر سے بات ریپیٹ کی, دوست سب آگے چلے جائیں گے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے, دوبارہ وہی کلاس ریپیٹ کرو گے, آپ کو فی الحال تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا, لیکن جب آپ اپنے دوستوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھو گے, ترقی کرتے ہوئے دیکھو گے تو آپ کو دکھ پہنچے گا, آپ کو تکلیف پہنچے گی. اس کو بات سمجھ میں آ گئی. میں نے اسے آخری بات یہ کہی, میں نے کہا کہ اگر فرض کرو آپ کے ایگزامز ہوں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو اگر ایگزامز میں کچھ بھی نہ آتا ہو, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو, لیکن آپ کو اس ایگزامز کی ایک آنسر شیٹ ہاتھ میں دے دی جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بابا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ایگزامز کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ٹیچر آپ کو چیک کرے. اب یہ چھوٹا بچہ خود کہہ رہا ہے کہ ایگزامز کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ٹیچر آپ کو چیک کرے کہ آپ کو کتنا آتا ہے. تو میں نے کہا یس یو آر رائٹ. پھر میں نے سوال کیا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کو ٹیچر ایگزام میں ہیلپ کرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا اس لیے نہیں ہیلپ کرتا نا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی نالج کو چیک کرے کہ آپ کو کتنا آتا ہے. کہتے ہیں یس. تو میں نے کہا لیکن جسٹ امیجن اگر ایک ٹیچر آپ کو آنسر شیٹ دے دے اور کہے کہ بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کہ آپ نے صرف یہ آنسرز لے کے اس پہ چھاپ دینے ہیں, تو کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر تو وہ ایگزام ہی نہیں ہوگا, وہ تو ایک بہت آسان سی چیز ہو جائے گی. تو میں نے کہا یس. میں نے کہا اب میں آپ کو ساری چیزوں کے آنسرز دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا بلکہ نہیں, میں نے اسے ایک بات اور کہی تھی, اگر میں غلط نہیں ہوں, میں نے اسے کہا کہ ٹیچر آپ کو آنسر شیٹ دے بھی دے اور کہے کہ بھائی تم یہ چھاپ دو, میں تمہیں پاس کر دوں گا یا کر دوں گی, لیکن
کو آزمانا چاہتا تھا کہ تم میں کون بہتر ہے. تو یہ ایک نرسری کلاس تھی جہاں پہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. میں نے کہا اس کے بعد آدم علیہ السلام نے یہاں پہ زندگی گزاری، ان کے بچے پیدا ہوئے تو KG 1 2 تک آ گئے. آدم علیہ السلام واپس چلے گئے، وہ واپس اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن جو ان کے بچے تھے جو اس دنیا میں رہے، انہوں نے KG نرسری 2 1 سب یہ گزار لیں. انہوں نے یہاں ایک دنیا بنا لی، انہوں نے یہاں دوستیاں بنا لی، انہوں نے یہاں اپنے روزگار سیٹ کر لی، اپنی جائیدادیں کھڑی کر دیں، اور ان کو اس دنیا کی زندگی سے محبت ہو گئی. انڈیڈ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنے گھر، اپنے رب کے پاس، اپنے بابا کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جتنی دیر اسکول کے اندر ہیں ان کو مزہ آ رہا ہے، اور اسکول کے اندر وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. جب چھٹی ہوگی تو ایونچولی وہ خوش ہوں گے وہاں جانے کے لیے، مگر جب تک ہیں تو یہاں پہ وہ خوش ہیں. پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس اسکول میں اس لیے لے کے آیا ہے، یا آپ کو اس اسکول میں اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے آپ میں کون بہتر ہے. اور جو اس اسکول کے اندر ایگزامس میں پاس ہو جائے گا ویری ایزیلی وہ واپس جائے گا اپنے گھر مزے سے. لیکن جو بچہ فیل ہو جائے گا وہ بچہ یہیں رہ جائے گا، اور وہ بچہ سب کو آگے جاتے ہوئے دیکھے گا، اور وہ بچہ روتا رہ جائے گا. اور جس کی ایک بھیانک شکل یہ ہے کہ جو پاس ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو فیل ہو جائے گا یا جو ہٹ درمی پہ اڑ جائے گا کہ نہیں کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پیدا ہو گیا ہوں، وہ بیچارہ فیلئر ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا، سب کو آگے جاتا دیکھے گا. اور بھیانک شکل یہ ہے کہ اس پہ عذاب ہوگا، اس کو سزا ملے گی. میں نے اس کو چوتھی بات کا اس کو مثال دے کے یوں بتایا، میں نے کہا دیکھو دنیا کا کتنا پیارا ٹیچر ہے تمہارا رب اللہ، کتنا پیارا ٹیچر ہے کہ اسکول میں بھیجا، آپ رو رہے تھے، آپ نہیں آنا چاہتے، اسکول میں بھیجا، اس کے بعد آپ کے لیے ایگزام بھی کھڑا کر دیا، آپ کہہ رہے ہو یا اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یا اللہ مجھے واپس جانا ہے، آپ نے ٹیسٹ دے دیا. بٹ کتنا پیارا ٹیچر ہے، کتنا پیارا انویجیلیٹر ہے میرا پیارا رب میرا اللہ، کہ اس نے منتخب ٹیچرز بھی دے دیا آپ کو ہمارے نبیوں کی شکل میں، اور آپ کو سلیبس بھی دے دیا، اور آنسر شیٹ بھی دے دی ہاتھ میں کتابوں کی شکل میں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی شکل میں. کتاب دے دیا سلیبس، اور سنتیں دے دی آپ کو آنسر شیٹ. اللہ نے کہا یہ تمہارا امتحان ہے، اور تم اس میں صرف اور صرف اپنے نبی کی سنتوں کو دیکھو، یہ آنسر شیٹ ہے، اس کو یوں کر کے چھاپ دو، بس صرف اتنا کر دو، میں تمہیں پاس کر دوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گیس کرو کہ کس طرح پاس کرو گے، وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے یہ تمہارا سلیبس، یہ تمہاری آنسر شیٹ، جسٹ کاپی اینڈ پیسٹ. میرے بیٹے کو بھی بات سمجھ میں آئی، چھوٹا ہے، تھوڑی بات اس کے لیے گاڑی ہو رہی تھی بات، لیکن اس کو بھی کچھ سمجھ میں آئی. اور کتنا بیوقوف ہوگا وہ انسان جس کو بات سمجھ میں نہ آئے، کہ کتنا پیارا ہے میرا رب کہ پیپر بھی خود سیٹ کیا، سلیبس بھی کر دیا، بندہ پریشان ہو گیا یا اللہ یہ کتنا مشکل ہے، آنسر شیٹ بھی دے دی، یہ لو کیا ٹینشن ہے لکھو. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ہٹ درمی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا چیلنج پہ اتر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ مگر یہ آنسر شیٹ یہ مجھے زیادہ صحیح لگ رہی ہے، اللہ پاک یہ جو ہے نا یہ آنسر شیٹ زیادہ اچھی ہے. کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھ دو بس آپ پاس ہو جاؤ گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یا اللہ پاک میرا ذہن کہتا ہے، کیونکہ میں نے پڑھائی کی ہے، کیونکہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ مرد بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے، ہم لوگ جو ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کو بھی لے کے چل سکتے ہیں، عورت جو ہے وہ بے پردہ ہو کے زندگی گزار سکتی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. یا اللہ پاک کچھ چیزیں آپ کو شاید نہیں پتہ، اللہ کو نہیں پتہ، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو نہیں پتہ، جس کو پتہ ہے کہ اس مشین کو جو میں نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے فائدہ مند کیا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک آپ کو نہیں پتہ. تو وہ انسان کیا کرتا ہے، اس آنسر شیٹ کے ہونے کے باوجود کہتا ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیے، یہ میری آنسر شیٹ ہے اللہ پاک، میں تو یہ چھاپوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، چھاپ دو. اور اس کے بعد بندہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، اور جہنم کے حقدار ہو جائے گا. اپنے پیارے رب، اپنے اس پیارے ٹیچر کو سمجھو، اس کی محبت کو سمجھو. پیپر بھی سیٹ کر دیا، آنسر بھی دے دیا، تمہیں صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اپنی ہٹ دھرمیوں سے پیچھے آ جاؤ. یہ جو تمہارے اندر تکبر ہے، جو غرور ہے، جو تم معاف نہیں کرنا چاہتے کسی کو، کسی کے آگے جھک کے سلام نہیں کرنا چاہتے، اپنے دل بڑا نہیں کرنا چاہتے، محبت سے لوگوں کو گلے نہیں لگانا چاہتے، بس اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے اندر جو ہے نماز اپنی زندگی
میں بس یہ، میں بس وہ، بس نہیں یار، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہیں اس اسکول کے اندر بھیجا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، اور اس کے آنسر شیٹ کے مطابق آنسر لکھو گے تو تمہاری مغفرت و بخشش ہے، ورنہ یو آر فیلڈ اور تمہاری آخرت تباہ ہے۔ اتنا سمپل سا ہے بات، اور اگر تمہیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو بس پھر تو تمہارا بنتا ہے کہ یار تم جہاں تم میں چلے جاؤ۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کتنا دکھی اور کتنا نامراد ہے وہ شخص جو اس سب کو جاننے کے باوجود بھی، اتنا ایزی سسٹم جاننے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ اور یار تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں دعا کی نا، اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، یار مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میں پتہ ہے ویڈیو بنانے سے پہلے یہ میں نے پتہ ٹوپی کیوں پہنی، میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، بال میرے اتنے اچھے نہیں لگتے، صحیح ہے؟ بال میرے اچھے نہیں لگتے کیونکہ بڑھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے بال کم ہو رہے ہیں سر پہ، ٹھیک ہے؟ بال میرے کم ہو رہے ہیں، میں ان کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کیونکہ اچھے نہیں لگتے نا، تو اس کو سیٹ تاکہ تھوڑا سا تمیز کا لگوں، میں نے ٹوپی پہنی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے ٹوپی پہنی۔ لیکن بتانے والی بات کیا ہے کہ ٹوپی ایک اچھی برانڈڈ ٹوپی ہے، ہمیں ٹوپی بھی خریدنی ہے تو اچھی کمپنی کی خریدنی ہے۔ میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے اپنی انگوٹھیاں اتاری، اپنی گھڑی اتاری، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ویڈیو کے دوران وہ چیزیں نظر آئیں۔ مگر میں پہنتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پہنتا نہیں ہوں، میں پہنتا ہوں، تو محبت ہے میرے دل میں بھی۔ میں نے اچھی شرٹ بھی پہنی ہے، میں نے نیچے اچھی مہنگا ٹراؤزر بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیمرہ بھی مہنگا ہے، میرے پاس سامان ہے یار۔ یہ دیکھو میری گھڑی یہیں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اتاری ہوئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم سب کو اس دنیا کی زندگی سے محبت ہے، لیکن ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہیں یار۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز بنانا، اس طرح کی بات کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے بیکاز اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں۔ ایک منٹ جی بیٹا، اوکے میرا بیٹا، آئی ایم کمنگ میرا بیٹا، آئی ایم کمنگ، اوکے بیٹا، آسک ہم ٹو ویٹ فار اے وائل، آئی ایم کمنگ، اوکے؟ ٹھیک ہے، ہولڈ آن۔ میری بھانجی آئی اور کہتی ہے آپ کا دوست آیا ہے، اور میں باہر گیا ہوں تو وہ دوست کون ہے؟ محلے کے چوکی دار ہیں۔ تو میرے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، لیکن چلو خیر، ان سے سلام دعا ہو گئی۔ بیچ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، وہ ڈاکٹر اسرار بڑی پیاری بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہا کرو، کسی اور کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں بیسیکلی آپ کے لیے تو کرتا ہوں، اچھی بات، لیکن میرے پیچھے اس کی نیت یہ بھی ہے کہ یار شاید میرا دل بدل جائے۔ بار بار یہ اچھی بات کر کر کے ممکن ہے کہ میرا دل انشاءاللہ بدل جائے۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب کچھ ہمیں اچھی لگتی ہیں، وی لو دیم، وی یوز دیم، ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اس امتحان کے اندر ہم پاس ہوں۔ ان چیزوں کو اتنا استعمال کریں جتنا اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل میں نہ رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ تک رکھیں، اپنے جسم تک رکھیں، دیٹس اٹ۔ دل میں اور دماغ میں ان چیزوں کو جگہ نہیں دینی ہے، اور اس ٹیسٹ کو پاس کر کے دوبارہ اپنے اصلی گھر پہ جانا ہے، اپنے پیارے اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں پہ ہر چیز ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر میرا پیغام، میرا ویڈیو میسج آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچے کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، تمام دنیا کے انسانوں کو جنت الفردوس کے قابل بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔